أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودنا بسحوره ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وخاتم النبيين سيد المرسلين الشفيع المجرمين والمذنبين المخاطب بالطه والياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي العرضين بالقاسم محمد. وعلى بنت رسول الله بزعة رسول الله الذي قال رسول الله في شانه فاطمة أم أبيها. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لولاك لما خلقت الأفلاك لولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. نعرہ تکبیر. نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے. آج کوئی معمولی جشن نہیں، اس بیوی کا جشن منا رہے ہیں جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی. اپنی جتنی توانائی ہے میں اپنی توانائی کی استعمال کر لوں گا، اور آپ یقیناً آئے ہیں اسی کے لیے کہ بیوی کا صدقہ ہے، بیوی کی دعائیں ہیں کہ ہم محفل میں آئے ہیں. یہاں ہر آدمی نہیں آ سکتا ہے، وہی آ سکتا ہے جس پر بیوی کی نظر کمر سے رہا. نعرہ تکبیر. میں نے بھی ہاتھ بلند کیا، دیکھیں. نعرہ تکبیر. آج کے ہاتھ بلند ہوتے ہوئے غدیر یاد آ جائے جہاں دونوں ہاتھ کو بلند ہوئے تھے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت.
میں کہہ دوں ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود یہاں نہیں آیا، بیوی نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ میں اپنے آج کراچی کے 3 پروگرام کینسل کر کے آیا ہوں، لیکن میں کہا بیوی تیری نوکری ہمارے لیے بہت عزیز ہے، دنیا ایک طرف ہو بیوی کی نوکری ہے۔ دلیل ہے، دلیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، انشاءاللہ پیغام دے کر جاؤں گا، اور آپ بزرگوں سے اتنی مقدس محفل، اتنی پیاری محفل، اتنی روحانی شخصیتیں یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ دل کی دعائیں آپ سے لے کر جاؤں گا۔ کچھ نہیں چاہے بیوی، بس اس در کی غلامی چاہیے، اس لیے کہ میں صرف تمنا نہیں کر رہا ہوں اس در کی غلامی کا، فرشتے بھی تمنا کر رہے ہیں۔ آج صرف ہم مبارکبادی دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، آج در رسول پر ملائکہ کی تصویر کے تارے لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ دعائیں دے لوگ عزیزان محترم، بس سن لینا، غور سے سن لینا، کون سی ہستی؟ اکثر مولوی حضرات اس حدیث قدسی کے جملہ جو آپ کی بارگاہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، ایک حد تک تو بیان کرتے ہیں لیکن آگے بیان نہیں کرتے، اور نہ کرنے کی وجہ بھی آپ سب جانتے ہیں، کریں گے تو دودھ کا دودھ، اللہ اکبر، یہ وہ کلام الہی ہے حدیث قدسی کے۔ شان زہرا کو جاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں میں لے کر چلے، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، یا محمد، اے محمد عربی، لولا کلمہ خلق الافلاق، اگر تجھے اس دنیا میں لانے کا اگر مقصد نہ ہوتا تو میں افلاق زمین و آسمان کو خلق نہیں کرتا۔ یہ حدیث قدسی کے جملے ہر مولوی کی زبان سے سنو گے، ہر محراب کی جگہ سے آواز آئے گی، ہر مینار اذان سے آواز آئے گی، بات یہی رک جاتی ہے۔ میں کہوں گا مولوی حضرات کیوں بات کو روکتے ہو، بات کو آگے تک تو پہنچا دو۔ انشاءاللہ دعا لے لوں گا، آپ سے بھرپور دعا لے لوں گا، انشاءاللہ آپ اٹھ کے نعرے لگاؤ گے، انشاءاللہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ بیوی کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کائنات اگر بنی ہے تو صدقہ رسول ہے۔ لیکن بات یہاں رک نہیں رہی ہے، لولا علی لما خلقتک، اللہ اکبر، کہ اگر علی مرتضیٰ کو اس کائنات میں لانے کا مقصد نہ ہوتا تو اے رسول آپ کی بھی خلقت نہ ہوتی۔ بات یہاں بھی رک نہیں رہی، اللہ اکبر، بات یہاں نہیں رک رہی۔ محترم، لولا فاطمہ، اللہ اکبر، لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا خاتون جنت کو اگر اس دنیا میں لانے کا مقصد نہ ہوتا تو اے علی نہ تیری خلقت ہوتی نہ رسول کی خلقت ہو جاتی۔ آگے مولانا کوئی دلیل بھی دے دے، میں کہتا ہوں اس شعر کے ذریعے سے میں اپنا جملے کے آغاز کروں۔ بہت زبردست کہا ہے کسی شاعر نے، اے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ، یہ تو بتا کتنے سیدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ اے جبین مصطفیٰ، یہ تو بتا کتنے سیدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ بس ارشاد خداوندی یہی ہو رہا ہے کہ کائنات اگر بنی ہے تو خاتون جنت کے صدقے میں بنی ہے۔ جملہ کہہ دو، اگر کائنات بنی ہے خاتون جنت کے صدقے میں بنی ہے، کائنات باقی ہے تو خاتون جنت کے فرزند کے صدقے میں باقی ہے۔
لیکن بات اس دلیل کے لیے ہم سہارا لیتے حدیث قصہ کا. کون سا مومن ہے جسے حدیث قصہ کا الفاظ یاد نہ ہو؟ آواز قدرت آتی ہے انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. میں نے آسمان کو نہیں بنایا، میں نے زمین کو نہیں بنایا، میں نے چاند اور ستاروں کو نہیں بنایا، یہ سورج کی روشنی کو نہیں بنایا، یہ سمندر کی روانی کو نہیں بنایا. اگر بنایا تو 5 ہستیوں کے سجدے میں بنا دیا. ایک دفعہ جبرائیل امین پریشان ہو رہے، یا اللہ یہ اتنی عظمت والی، یہ شان والی ہستیاں ہیں کون ہے؟ میں کہتا ہوں عزیزان، محفل سے جاتے ہوئے میں تو ہر مجلس میں ہر میلاد میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مجلس سے نکلتے ہوئے میلاد سے نکلتے ہوئے اپنی ماں کو ضرور دعا دیا کریں، جن کی طہارت کی دلالت ہے کہ ہم محفل میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہر ایک نہیں آ سکتا ہے، وہی آ سکتا ہے جس کی ماں کی طہارت کی ضمانت بن جاتی ہے. جبرائیل امین، ملائکۃ استاد الملائکہ ایک دم پریشان ہو کے پوچھ اللہ، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جن ہستیوں کے صدقے میں بنی ہے، یہ جو حرکت بنی ہے، جو زمین چل رہی ہے، یہ ہستیاں کون سی ہے؟ بھائی تعارف کس سے ہونا چاہیے؟ میں انشاءاللہ پیغام دے کر جاؤں گا، نتیجہ دے کر جانے کی کوشش کر لوں گا. تعارف تو رسول اعظم سے ہونا چاہیے، تعارف تو علی مرتضیٰ سے ہونا چاہیے. یہ کیا شان ہے، کہا نہیں کسی اور کے ذریعے سے تعارف نہیں کرانا ہے، اس مرکز کے ذریعے سے کرانا ہے جس کے ذریعے سے کائنات بنی بھی ہے، کائنات چل رہی ہے. آواز قدرت آتی ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہ اکبر. آج بھی میں کل محفل پڑھ رہا تھا سورۃ اللہ کے ہاں بھی مسجد محفل میلاد کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا. عزیزان محترم، بی بی کی عصمت کو کون جانتا، جس کے بارے میں آواز رسالت آتی ہے. اللہ اکبر. کون سا رسول جس کے بارے میں آواز قدرت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتے جب تک وحی الہی نہیں ہوتا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. رسول کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو وحی الہی کے مطابق کر رہا ہے. بس اللہ رسول کے ہر قول کی ضمانت دے رہا ہے، رسول کے ہر فعل کی ضمانت دے رہا ہے. جب قول کی بات آتی ہے تو آواز آتی فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں عزیزان محترم، ترجمہ غلط ہے. یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے، یہ محبت میں کرتے ہیں. جسم کا حصہ ہے، محبت میں کر رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم، ترجمہ آج سن لیں، اس غریب بندے سے بھی، اس فقیر کے سے بھی سن لیں جو در سیدہ کا فقیر ہے. میں کیا کروں عزیزان، انشاءاللہ بیان کروں گا. آج باب جبرائیل بتا رہا ہے میں کسی کی گدائی کروں یا نہ کروں، زہرا کے در کا گدا ضرور آ رہا ہوں انشاءاللہ، اس کا آ رہا ہوں. نہیں عزیزان محترم، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. کیا مانا؟ کیا جسم کا کوئی حصہ ہے؟ جسم کا کوئی ٹکڑا ہے؟ کہا نہیں. پھر کیا؟ یا رسول اللہ
जन्नत कहा जाता है। जन्नत जिसके दीदार के मुश्ताक हो उसे खातून जन्नत कहा जाता है। जुमला कह दूं, कायनात के लिए जो रहमत बन के आया उसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए रसूल, हमने तुझे कायनात के लिए रहमत बना के भेज दिया है। बस जुमला कहने का हक बनता जिलान मोहतरम, जो पूरी कायनात के लिए रहमत हो उसके लिए जो रहमत बन के आई उसे खातून जन्नत कहा जाता है। आपको तो सिर्फ अनकाहतु और कबिल को ही समझ में आता और कुछ समझ में आता नहीं कि मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ निस्फ़ दीनी। दुआ करके मेरी तवानाई रहे, मैं आपसे मुखातब रहूं कि जिसने शादी की फ़क़त अहरज़ निस्फ़ दीनी, उसका आधा दीन बच गया। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल आख़िर, आधे दीन के लिए अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे। बस शादी वो है, बीवी वो है जो आपका आधा ईमान बचाने वाला हो, बचाने वाली हो, उसे बीवी कही जाती है, ज़ौजा कही जाती है। और खातून जन्नत उसकी बीवी बन रही है जैसे कुल ईमान कहा जाता है। बस आखिरी नुक्ता बयान करके फिर मैं आ जाऊं ज़हरा की अज़मत बयान करने के लिए। कौन सा बच्चा नहीं जानता, कौन सा मोमिन नहीं जानता, ये हदीस हर स्कूल में लिखा हुआ, हर रिक्शे के पीछे, हर बस के पीछे, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। यही है ना, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। बस मुझे जुमला कहने की इजाजत दे दे, ज़हराए मर्ज़िया खातून जन्नत कोई और नहीं है, वो अजीम बीबी है जिसके पाँवों के नीचे उन बच्चों की जन्नत है जो खुद जन्नत के सरदार हैं। अब चले मदीना चले। किताब दे जिन्होंने मदीने की ज़ियारत की, अल्लाह ताला उनकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। जिनको अभी तक नसीब नहीं, अल्लाह ताला उन सबको मदीने की और खुसूसन तुर्बत ज़हरा की ज़ियारत नसीब। दिल से मांगो अज़ीज़ान मोहतरम, बीवी कोई और नहीं है जिसका नाम बाबुल हवाई, जिसके दर से कोई खाली नहीं जाए। अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत नसीब करे। ये रोज़े रसूल और इत्तिफाकन ये कि गिरीन है, देखें गुंबद रसूल का कलर आया हुआ है। जिन्होंने देखा ये है बाब जिब्राइल, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। ये आज भी बाब जिब्राइल लिखा हुआ है, ज़हरा की अज़मत को बयान कर रहा है। ये है बाब जिब्राइल, जिब्राइल यहाँ से जा रहा है, जाता यहीं से है। उसके जाते ही बाएं हाथ पर हुज्रे सय्यदा है, हुज्रे सय्यदा के बाद हुज्रे रसूल है। क़यामत तक के लिए जिब्राइल सबक दे रहा है। अगर रसूल के दर पे जाना है तो पहले दर ज़हरा पर सलाम अक़ीदत लतीफ़ा सुनाऊं? एक मलंग का मुकाबला हो गया मौलवी के साथ, मुनाज़रा हुआ। हकीकत नहीं, लतीफ़ा ही समझे। एक दफा उस मौलवी ने मलंग से पूछा, जब तुम लोग अली की बहुत तारीफ करते हो, अली की फजीलतें बहुत बयान करते हो, जरा ये बताओ कि अली पर जिब्राइल कितनी मर्तबा नाज़िल हुआ है? जरा पीछे वालों से भी दाद लेना चाहिए। एक दफा मलंग ने पलट कर मुल्ला से
آپ کا یہ جاگتا ہوا مجمع دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ غدیر بھی پڑھ لوں، نہیں پڑھ نہیں رہا، اس لیے مجھے واپس کراچی بھی جانا ہے، میں انشاءاللہ کسی وقت زندہ رہا، زندگی رہی تو اس درد کی خدمت کے لیے حاضر انشاءاللہ۔ میں کیا بیان کروں عزیزان محترم، اگر عظمت زہرا جاننا ہے نہ مولوی سے پوچھے، نہ حدیث کی طرف چلے جائے، نہ کتابوں کو ٹٹولو، نہ کسی اور سے پوچھو، ذرا جبرائیل امین سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو۔ آج بھی ذرا جبرائیل موجود ہے، بتا یہ رہا ہے جبرائیل امین اپنے عمل کے ذریعے سے کہ اگر رسول کی حاضری چاہتے ہو، رسول کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو، پہلے زہرا کے در کی چوکھٹ کے بوسہ لے لو، پھر رسول کی دے۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلو آج کل کا زمانہ ہے سفارشی، میں کہوں گا یار جبرائیل امین تو بھی ذرا عجیب، تو نے کہیں 1400 سال بعد کا پاکستان تو نہیں دیکھا تھا جہاں ہر کام سفارش سے ہوتا ہے، کہ چلو تو نے بھی کہا کہ میں زہرا کی سفارش سے اپنا مسئلہ حل کرو، ہماری جانیں قربان ہو جبرائیل امین پر۔ دیکھو ایک جملہ زبردست کہنے جا رہا ہوں، آج کل کے اس معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو خاندانی ہوتا ہے، توجہ عزیزان محترم، ایک خاندانی ہوتا ہے، دوسرا توجہ چاہتا ہوں، خاندانی اور غیر خاندانی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ خاندان اور غیر خاندان میں فرق یہ ہے کہ کام کے لیے تو دونوں جائیں گے، وسیلے کے ذریعے سے جائیں گے، سفارش کے ذریعے سے جائیں گے، لیکن فرق کیا ہے؟ جو غیر خاندانی ہے کام ہونے کے بعد رفو چکر ہو جائے گا، پلٹ کر واپس اس پوسٹنگ کے پاس نہیں آئے گا۔ خاندانی جو ہوتا ہے وہ کام ہونے کے بعد جس کے ذریعے سے کام ہوا ہے اس کا شکریہ ضرور ادا کرتا ہے۔ جبرائیل امین صرف جاتا نہیں ہے، پلٹ کر بھی در زہرا کا بوسہ دے کر بتا دیتا ہے، اے زہرا تیری در کی عظمت، مجھے اگر رسول کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو تیرے در کے ذریعے سے نصیب ہوئی ہے۔ جاتا بھی در زہرا سے، پلٹ کے بھی در زہرا سے آتا ہے۔ محمد بلندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس بیوی کی، کیا فضیلت ہے اس بیوی کی، کیا کرامت ہے اس بیوی کی۔ جملہ کہہ دوں، میں کل کے میلاد میں یا پرسوں کے میلاد میں ایک جملہ عجیب عطا ہوا ممبر میں ہی، یہ سب بیوی کا عطا ہے۔ جب پھر جبرائیل اس در سے لیتا ہے تو ہمیں تو ملتا ہی اسی در سے ہے۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے بی بی کا عزیزان محترم، نظام خدا بدل رہا ہے بی بی کی وجہ سے۔ جملہ کہہ دوں، نظام الہی بدل رہا ہے بی بی کی وجہ سے۔ کیا میں بات کی مولانا؟ تین چیزیں خاتون میں خرابی ہوتی ہے، تین چیزیں، خواتین تک بھی آواز جا رہی، جتنی بھی مقدس خاتون ہو، شریعت نے تین خرابیاں خاتون پر بتا دی، اور چوتھی بات بتانے کے جا رہا ہوں۔ تین چیزیں، ناقص الارث، آدھی وراثت مل جاتی ہے، ناقص العقل، دو خواتین مل کر ایک گواہی ہوتی ہے، ناقص عبادت، خاتون کس مہینے میں چند دن عبادت سے محروم رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے قانون ہے، فطرت الہی ہے، فطرت اللہ التی فطرت النازع تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی
فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. واحد بی بی ہے جہاں نظام الہی بدل گیا ہے. جو نہ ایک اور کہہ دوں، فطرت یہ ہے آدم سے لے کر خاتم سے لے کر قیامت تک کے لیے جو نسل چلی ہے وہ بیٹوں سے چلی ہے. قانون الہی بدل رہا ہے. جب زہرا کی بات آتی ہے تو نسل پیغمبر بیٹی سے چل رہا ہے. جملہ کہہ دو، ناقص العبادت چند دن عبادت سے محروم رہ جاتی ہے. کسی نے کہا کہ مریم کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی طہارت کی گواہی دی. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. میں کہوں گا بی بی صرف ایک ہی ضمانت دی ہے، یہاں پورے گھرانے کی ضمانت دی گئی ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس دعائیں لے رہا ہوں سے انشاءاللہ. ناقص العقل آدھی گواہی ہے. یہی ہے نا، ہماری جانیں قربان ہو. اللہ اکبر. جب آئے مباہلہ نازل ہو رہی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ جہاں پر جب آواز قدرت آتی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آ رہے ہیں. آج موبائل یقیناً آپ نے سنا ہے، علماء موجود ہے، یقیناً آپ گفتگو یقیناً محفل میں بھی علماء موجود ہوں گے. آج ایک جدید نقطہ دے کر جا رہا ہوں، بی بی کے صدقے میں دے رہا ہوں. اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی اللہ نے تو انفسنا کہا اور علی ایک کو لے کر گئے، ابنانا کی منزل پر حسن و حسین کو لے کے گئے، نساءنا کی منزل پر. یہ کیا بات ہو گئی؟ اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ اکثر علماء نے اس کا اعتراض دیا جو آپ سنتے آ رہے زندگی بھر. ظاہر ہے فرش ولاب زندگی گزر گئی ہے. بڑے بڑے علماء آپ سن چکے ہیں، بڑے ذاکرین سنتے آئے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں، میری کیا حیثیت ہے، لیکن جو سبق استادوں سے سنا ہے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر سبق سنانے میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ سب بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کر رہا ہوں. علماء نے بہت زبردست مدلل جواب یہ دیا ہے. پہلا جواب دے رہا، لیکن دوسرا جواب شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کم سنا ہوگا. بی بی کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں، مباہلہ بیان کرنے نہیں جا رہا ہوں. آپ کہیں گے بی بی کا میلاد پڑھنے آئے اور مباہلہ بیان کر رہے ہو. یہی تو کمال ہے، جہاں پر بھی عظمت بیان ہوتی ہے وہاں بی بی کا کام نام لیے بغیر مکمل نہیں ہو رہی ہے. جواب دینے والوں نے بہت زبردست جواب دیا کہ دیکھ اگر اللہ تعالیٰ ایک کا حکم دیتا، اللہ تعالیٰ دو کا حکم دے دیتا. کہنے والے کیا کہتے ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہتے یا کیا کرتے؟ سچے تو ہم بھی تھے، لیکن اللہ نے ایک کو بلایا تھا لے کے ایک کو گئے. یہی ہے نہیں؟ یہی ہے نا یار. اگر ایک کو کہہ دیتے تو ایک کو ہی لے کے جاتے. لوگ اپنی پاکیزگی دکھاتے، اپنی طہارت دکھاتے. ہم بھی سچے تھے لیکن حکم ایک کا ہوا تھا تو ایک کو لے کے گئے. اور اللہ نے قیامت تک کے لیے زبانیں بند کرا دیا. کہا نہیں، دعوت عمومی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ، نہ آج تک جھوٹ بول چکے ہو نہ بول سکیں گے. اس کے مباہلے میں کسی اور پر لعنت نہیں ہونی ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. شرط یہ ہے اب ہر ایک نے ٹٹولا. اب
پیچھے والے زیادہ پریشان ہیں تو اچھا یہ جواب دیے ہیں، بہت دیے ہیں، ظاہر میں اس کے در نہیں جاتا. میں آج ایک نئی استدلال لے کر آیا ہوں اس ممبر کے صدقے میں، آپ کے اس جوش سماعت کو دیکھتے ہوئے. بخدا اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو غم نہ دے سوائے غم نہ. ایسے محفلیں بہت کم ملتی ہے جہاں پر رونق ہو، جہاں بزرگ موجود ہو. ہمارے کراچی کا تو ماحول ہی بدل گیا ہے. بخدا جملہ کہہ دوں، پڑھنے کو جی ہی نہیں چاہیے. کیوں کہنا؟ میں کہتا ہوں جتنی محفل میں یہ بزرگ بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک فرش ادا میں نظر نہیں آئیں گے جا کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے. مولا ان بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کا سایہ ہماری قوم پر، ہمارے نسلوں پر شاد و آباد رکھے. اللہ ان کو ہاں پڑھ رہا ہوں بھائی، پڑھ رہا ہوں. اب یہ دعائیں بھی دینے نہیں دلا. آج ایک زبردست نقطہ لے کر آیا ہوں. کہیں گے نہیں بھائی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اللہ نے کہا تعالوا ندعو ابناءنا، اپنا کو لے آؤ، بیٹوں کو لے آؤ. بیٹے عربی میں کتنے کو کہا جاتا ہے؟ 3 سے زیادہ. دیکھو اردو اور عربی کی گرامر میں ایک تھوڑا سا فرق، زور کا ہاتھ عرض کر لوں. ہمارے ہاں یا تو مفرد ہے یا جمع ہے، یہی ہے نا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں مفرد کے لیے 1 ہے، 2 کے لیے تثنیہ ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع ہے. اور جہاں آئے مباہلہ میں جمع کا صیغہ آیا ہے، ابنانا بھی جمع ہے، انفسنا بھی جمع ہے، نساءنا بھی جمع ہے. انشاءاللہ دعائیں لے کر جاؤں گا آپ سے، کچھ لے لوں یا نہ لے لوں، دعائیں ضرور لے لوں گا. اور چاہیے دعائیں ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے بیوی کے صدقے میں. الحمدللہ اس مسکین بندے کو یہ عظمت حاصل ہے. گزشتہ 15 سال سے 2 عیدیں مکے میں کرتا ہوں. 13 رجب مکے میں، عید غدیر مکے میں. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، بیوی کا صدقہ ہے مسلسل الحمدللہ. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جو لوگ عمرے پہ گئے، اچھا یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ غلط فہمی میں نہ لیا کہ مولوی تو اپنی تعریف کرنے میں لگا ہے. تعریف اسی کی ہے جس کے صدقے میں جی رہے ہیں. آج تو پھر بھی مکے میں کسی حد تک آسان ہو گیا. میں تھوڑا سا دیوانہ سا، آپ کو خطابت میں بھی پتہ چلا ہوگا. مکہ ہو، طواف کعبہ ہو، کتنی سختی ہے. وہاں سب سے بڑا جرم علی کا نام لینا. تصدیق کرو گے نہیں کرو گے؟ حاجی تصدیق کریں گے، عمرے والے تصدیق کریں گے، جو نہیں کریں گے وہ شاید کہیں گے مولانا غلط بیانی کر رہے جملہ کہہ دوں. الحمدللہ ہر سال 100 200 250 300 حاجی ساتھ ہوتا ہے. جب رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں 200 حاجیوں کو لے کر طواف کراتے ہوئے، آواز میری آپ کے سامنے ہے، کتنی اونچی آواز ہے. یا اگر آپ کا مائک بند بھی ہو جائے میری آواز روڈ تک پہنچ جائے گی. مستحب ہے کہ جب آپ رکن یمانی پر پہنچے تو اللہ اکبر کہے اور بوسہ لے لے، چوم لے، جسے استعلام کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ میرا کمال نہیں ہے، اس علی کا کمال ہے جس کی ولادت کعبے میں ہوئی. مجھے جب طواف کرتے ہوئے جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، سب کہیں گے لا الہ الا اللہ. بہت اچھا مولوی، اچھی آواز میں. بندے کا نام گزشتہ 15 سال سے حاجیوں کی خدمت کا شرف ملا ہوا ہے. محمد رسول اللہ کہتا ہوں، پوری دنیا محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں. صرف یہیں پر
35 سال سے حج پہ جا رہے ہیں، حاجوں کی خدمت کرتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے. بہت بڑی ہماری امامیہ میڈیکل آرگنائزیشن بہت بڑی پوری دنیا ورلڈ وائڈ جو ہے وہ انجمن ہے، اور وہ جاتے ہیں حج کے لیے خدمت کریں مومنین کی. خدا اس دن میرے آنکھوں سے آنسو نکلے حرم الہی میں جب ڈاکٹر سے ملاقات کی، مل گئے، ایک عجیب جملہ کہا، بہت سمجھدار، بہت ایک عام آدمی کہہ دیتا ہے، مجھے چاہنے والا کہہ دیتا ہے، بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک 35 سال سے حج کر رہا ہو، ڈاکٹر ہو، بہت دیندار، اس کے چہرے میں نور ہوتا ہے، عجیب جملہ کہہ دیا، کہتا ہے بھائی رضوانی کعبہ آپ کا انتظار میں ہوتا ہے. صرف یہی نہیں کرتا ہوں، پھر علی مولا کا نعرہ لگ گیا، اب آگے طواف کی ایک مختصر دعا وہ پڑھتا ہوں. پھر ہم پہنچتے ہیں حتیم کے نزدیک جو ایک دائرہ بنا ہوا ہے سیکا، وہاں پر دعا ختم ہوتی ہے، وہاں سے لے کر رکن یمانی تک دعا امام زمانہ پڑھتا ہے. کتنے عراقی، کتنے ایرانی آگے میرے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، کہ آپ ڈرتے نہیں ہو؟ میں نے کہا ابھی تک تو زندہ ہوں، دیکھا جائے گا، اگر سولی پہ چڑھ بھی گئے تو علی کی محبت میں چڑھیں گے، کسی اور جڑوں میں نہیں چڑھیں گے. آج یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، اب جملہ کہنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم، یہاں بات روک کر کہہ دوں کہ کعبے کے وارث ہم ہی ہیں. کل بھی غاصب تھے، آج بھی غاصب ہے، وہ حقیقی وارث ہم ہیں. کہیں کہ مولانا کوئی دلیل ہے؟ الحمدللہ کوئی بات دلیل کے بغیر کرتا نہیں ہوں. کعبے کے وارث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا پہلا امام بھی کعبے میں آیا، ہمارا آخری بھی کعبے میں آ جائے گا، اس کے والی اور وارث ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہوگا. جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، کون سا؟ جہاں دیوار شق ہو، دار نغمے وہ پڑھ رہا ہوں لیکن جملہ کہہ رہا ہوں، وہاں پہنچ کے ایک آواز بلند کرتا ہوں، برعظمت مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. جو ہونا دیکھا جائے گا. برعظمت مادر گرامی علی ابن ابی طالب فاطمہ بنت اسد بلند تر صلوات. یہ اعزاز اس گناہگار بندے کو، اس ناچیز کو آؤں اپنے موضوع کی طرف. اب کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات بہت تعویل کرتے قرآن میں. تعویل نہیں کریں گے بھائی، تعویل جتنا تم نے کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہم تو وارث ہیں، مدینۃ العلم ہیں، ہم کہیں اور سے نہیں لیتے ہیں. ہم تو اس در کے غلام ہیں جہاں اس منبر سے آواز آتی ہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی. جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو علی سے، جب تک علی اس دنیا میں موجود ہے. آج بھی ہمیں اگر کچھ ملتا ہے تو در علی سے ملتا ہے. مقدس اردبیلی کا واقعہ موجود ہے، جب انہیں کوئی علمی مشکل پیش آ جاتی کچھ نہیں کرتے تھے. انہیں پتہ مقدس اردبیلی، اس کا خود واقعہ ظاہر بیان نہیں کر رہا ہوں. وہ مقدس اردبیلی ہے جب رات کے آدھے پہر میں تہجد کے جاتے تھے مولا کی بارگاہ میں، دروازے خود و خود کھل جاتے. جب ان کو کوئی علمی مشکل آ جاتی تھی لکھ کر مولا کی بارگاہ میں ڈال دیتے تھے، اور اگلے دن انہیں جواب مولا کی طرف سے مل جاتا. ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تعویل کرنے کی؟ تعویل نہیں کریں
نساءنا سے مراد 3 ہے. کہیں گے مولوی حضرات یہ کیا کر جاتے تو قیامت کر لیا. میں نے کہا گھبرانا نہیں، یہ جو کہیں گے رسول کی حدیث کی روشنی میں کہیں گے. کیا زہرا کے نفس رسول ہونے میں شک ہے؟ ابھی تو بیان کیا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی. کیا علی کے نفس رسول ہونے میں شک ہے؟ یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی. کس کو یاد نہیں ہے؟ کیا حسین کی عظمت سے کون واقف نہیں ہے؟ حسین منی وانا من الحسین. بس یہ جو 4 ہستیاں گئے ہیں وہ سب نفس رسول ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. شک ہے؟ اب آ جاؤ اپنا آنا کی منزل. کیا حسن حسین میں شک ہے؟ افضل علی کے بارے میں سنیں. عزیزان محترم، شریعت نے 3 باب بیان کیے. من ولدکا، من علمکا، من زوجکا. جس نے تمہیں اس دنیا میں لایا ہے وہ تمہارا والد ہے. جس نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ تیرا والد ہے. جس نے تمہیں بیوی دی ہے وہ تمہارا. اب تعلیم کے بارے میں کیا کہوں؟ جملہ تو کہہ دیا ملنگ کا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علی فرماتے کہ رسول نے مجھے ایسے تعلیم دی جیسے کبوتری اپنے بچے کو دانا دیتی ہے، جیسے وحی الہی آتی ہے بغیر کسی کمی بیشی کے مجھے عطا کر لیتا ہے. کیا باب ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر ادھر سے آواز آتی ہے حسن حسین میرے بیٹے ہیں. اس میں کوئی شک گنجائش ہے؟ بس تینوں علی بھی بیٹا ہوا، داماد ہے داماد بھی بیٹا ہوتا ہے. بھائیوں نے اپنی جگہ پر ہے. داماد ہے علی بیٹا ہے، حسن حسین بیٹے ہیں. 3 بیٹے آ گئے. میں بس یہیں پر روکنا چاہتا ہوں، آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہوں. اب مسئلہ ہے نسانہ کا مسئلہ. میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ ہماری پریشانی کو حل کر لیا حدیث کسان نے. ابھی تو بیان کیا ہے نا. دیکھو بیوی جو گئی ہے مباہلہ میں ایک بن کے نہیں گئی. 3 ہستیوں کی نمائندگی کر رہی ہے. ہم فاطمہ و ابوہا بیٹی بن کر گئی ہے، و بالوہا بیوی بن کر گئی ہے. اللہ اکبر. و بنیہا ماں بن کر گئی ہے. اکیلی نہیں گئی ہے، پوری خواتین کی نمائندگی کر کے مباہلے میں گئی ہے. اور عظمت زہرا بلند صلوات. الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعدہا وبنیہا. عزیزان آج کوئی معمولی دن نہیں. آج باب الحوائج کی ولادت کا دن ہے. میں بیان نہیں کر سکا، بہت کچھ بیان کرنے کو جی چاہ رہا تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں اس در کی بارگاہ میں اور یقیناً خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں گے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں مشکلات میں، تو میں ایک جو مشکل کا حل بتا دیتا ہوں. آپ لکھ دیں، نوٹ کر لیں، موبائل پر لے لیں. وہ ہے درود فاطمیہ. پتہ آپ کو ایران کے ہر در و دیوار پہ، ہر امام بارگاہ پہ، ہر مومن کی تعویذ بنا کے لگا دیں. ایسے ایسے آگے جو لا علاج تھا، زہرا کے در میں کوئی لا علاج نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے ایک جوان آئے میرے پاس کہ مولانا اچھا بہت بڑے عہدے پر تھے، بہت بڑی پوسٹ پر تھے، کہ مولانا مشکل میں پڑا ہے. کیا ہوا؟ کہ میرے ٹیسٹ رپورٹ جو آئی ہے وہ میرے پازیٹو آ گئے ہیں، اور اگر یہ پازیٹو رہے تو مجھے نوکری سے برخاست کیا جائے. کوئی بتا دے، کوئی حل بتا دے.
اچھا اس کا کیونکہ میرے ساتھ کوئی 2009 میں عمرہ کر چکا تھا اور اس کی عقیدت سے میں واقف تھا. کل یا پرسوں سے بات ہو گئی، کہتے ہیں مولانا میرا تو جینا بھرنا وہ بی بی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. میں تو جاتا ہوں تو مدینے میں بس زہرا کی حاضری میں ہوتا ہوں. عجیب جملہ کہتا ہے وہ جوان، فورس کا بندہ ہے. کہتا ہے کہ شاید مجھے والدہ نے پیدا ہی زہرا کی محبت میں کیا. یہ تو کوئی مجھے حل بتا دے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو اس درود کو پڑھا. الحمدللہ اس حقیر بندے کو اللہ کی طرف سے سعادت ہے کہ میرا وظیفہ ہے. جہاں بھی جاتا ہوں اس درود کا، بھی کراچی سے آتے ہوئے شاید میں 3 تصویر سے زیادہ میں نے پڑھ لی. میں نے کہا اس درود کو پڑھ لو، ایک محفل میں 530 مرتبہ. دیکھیں بی بی کے صدقے میں وہ مشکل حل ہو جائے. کتنے یہاں پر مومن ہیں جن کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. وہ درود ہے، نوٹ کر لیں، لکھ لیں، بعد میں لے لیں کسی سے موبائل سے. اللہم صلی علی فاطمہ. عجیب درود ہے، درود عجیب ہے. یعنی مرکز بنا رہے ہیں خاتون جنت. اللہم صلی علی فاطمہ، اے اللہ درود بیش فاطمہ پر، و ابیہا والد گرامی پر، و بعلہا شوہر نامدار پر، و بنیہا ان کے دونوں بیٹوں پر. یہاں رک نہیں رہی. و سر المستودع فیہا، جو راز بی بی میں چھپی ہوئی ہے. بتا آپ کو بی بی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ خود ایک مجلس ہے. روایت ہے کہ فاطمہ لیلۃ القدر، فاطمہ لیلۃ القدر، جس طرف شب قدر کی عظمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، زہرا کی عظمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اچھا بات یہاں نہیں رک رہی. وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، وہ راز جو زہرا میں پوشیدہ ہے. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کتنی تعداد میں؟ بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، اتنی تعداد میں جتنا اللہ کا علم احاطہ کرتا ہے. اللہ کے علم کو احاطہ کر سکتا ہے. وہ ایک لفظ نہیں. اگر اسی تصویر کا 530 مرتبہ پڑھیں گے، بخدا بہت جگہوں پہ یہ نسخہ دیا ہے اور آزمایا ہوا ہے، مجرب نسخہ ہے. اللہ اکبر. ایک مہینے کے بعد آ کے میرے گلے سے مل کر رو رہا. ان کا بھی خیریت ہے؟ کیا ہوگی کہیں نوکری سے برخاست تو نہیں ہو گئے؟ جملہ سنو گے؟ کہتے بی بی کے صدقے میں. جب میرا ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹر کہتے تجھ میں کوئی بیماری ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اس درود کو اپنا وظیفہ بنائیں. اپنی نماز کے بعد جیسے تسبیح زہرا کی عظمت ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں آج تسبیح زہرا کے بارے میں. ہمارے بہت سے مومن تسبیح زہرا سے غافل ہیں. عجیب روایت ہے. بات یہ نا اشروں پہ اشرے پڑے جائے تو بی بی کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. نماز کے فوراً بعد بغیر پہلو بدلے، یا آج اس محفل سے 2 تحفے لے کر جائیں. ایک درود فاطمیہ لے کر جائیں. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ سنتے تو بہت اچھی طریقے سے، امام بارگاہ سے باہر گئے نہیں. اچھا میں اس لیے کہ یہ بات اس لیے کرتا ہوں، میں خود عمل کرتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں. میں وہ مولوی نہیں ہوں جو صرف بیان کر کے اور چلا جائے. وہ میں بات کرتا ہی نہیں، پہلے خود عمل کرتا ہوں. درود فاطمیہ کو اپنا وظیفہ بنائے. آج کی ولادت کا واسطہ دیکھا، کہیں کہ وہ تراب امام بارے میں گئے ہیں اور بی بی نے یہ ہمیں عطا کیا ہے. ابھی نیاز بھی عطا ہوگی یہ جسمانی جی اور یہ روحانی غذا ہے، دیتے جا رہا ہے. اور دوسری بات تسبیح زہرا جوانوں سے مخاطب.
ہمارے ہاں بہت توجہ کم دی جاتی تسبیح زہرا پر، ہم فوراً جملہ کہوں ناراض نہیں ہو جاتے، یا تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں گے تو جلدی میں ختم کریں گے۔ حالانکہ علی کا چاہنے والا سب سے بڑا نمازی ہونا چاہیے۔ علی کا چاہنے والا اور نمازی نہ ہو۔ میں ایک جملہ کہا کرتا مجالس میں، ہماری پہچان دو اماموں کے ذریعے سے ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ علی کا نعرہ لگاتے، حسین کا ماتم کرتے، یہی ہے نا؟ میں نعرہ لگانے کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں۔ نعرہ الحمدللہ بہت لگ گئے۔ میں تو جب آپ کے منقبت سن رہا تھا بیٹھ کے تو میں پریشان تھا، یار یہاں کوئی آواز ہی نہیں آ رہے، اللہ خیر کرے۔ الحمدللہ دو امام جن کی پہچان ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور ان دونوں کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی۔ تو ہمیں نماز زیادہ عزیز ہے، کسی اور کو عزیز ہے؟ فوراً نوافل شروع کریں گے، فوراً پہلو بدل کر کے مسجد کے کسی کونے میں جائیں گے، کوئی تعقیبات شروع کرے گا، کچھ کرے گا، نہیں عزیزان محترم، روایت پڑھو چھٹے امام کی بارگاہ سے، کہیں اور سے نہیں پڑھ، جو شخص نماز واجب مستحب نماز کے بعد نماز کی حالت میں پہلو بدلے بغیر تسبیح زہرا کی تلاوت کرے گا، اللہ ایک نماز کے بدلے میں 1000 رکعت کا ثواب اور اجر ادا کر دیتا ہے۔ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم سے تو وہ 100 رکعت جو ہے ہم شبہ قدر میں پڑھتے وہ قیامت ہوتی ہے۔ دیکھو در زہرا سے ہمیں کتنا مل رہا ہے۔ اگر آپ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، 5 تسبیح پڑھ رہے تو آپ کو ایک دن میں 5000 رکعت کا ثواب مل جاتا ہے، کسی اور در سے نہیں، در زہرا سے۔ الہی بحق فاطمہ